صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ آج 10 رمضان مبارک ہے۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد ہم درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے جو درس کا عنوان ہے وہ آداب مسجد ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ نیڈ آف دا ڈے ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ اس بات کا اتفاق کریں گے کہ آج کل ہم مسجد کے آداب سے بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں۔ مجھ سمیت میں اپنی بات بھی ساتھ کر رہا ہوں، اور اس غفلت کے بہت برے اثرات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی ابھی مختصر وقت میں باتیں کروں گا، اگر ہم مل بیٹھ کر غور سے سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو برے اثرات ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اللہ ان اثرات کو حسن میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ وہ ایک مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ یعنی جو چیز قابل احترام ہوتی ہے، قابل احترام چیزوں کا جو بندہ ادب کرتا ہے تو اس کا نصیبہ بھی جاگ اٹھتا ہے، اور جو بے ادب ہو اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوتی ہے۔ جو چیزیں قابل ادب ہیں، جو شخصیات اور جو ذوات قابل ادب ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات ہیں، اولیاء کرام کی ذوات ہیں، اسی طرح صحابہ کبار کی ذوات ہیں، مشاہیر امت ہیں، اکابرین امت ہیں، اسی طرح قرآن مجید ہے، اسی طرح مقدس کتب ہیں، اور مقدس مقامات ہیں، مقدس شخصیات ہیں۔ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھائے۔ اگر ان کی بجاوری پر زور دیا ہے تو یہ بھی بتلایا ہے کہ ان مقدس شخصیات اور مقامات کی برکتیں صرف انہی کا مقصوم ٹھہرتی ہیں جو ان کے آداب کا خیال رکھتا ہے۔ یہ برکات اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو باادب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث میں مسجد کے جو آداب ہیں اس کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس پہ بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں، اسی طرح بے شمار حدیث پاک کا ذخیرہ ہے جو اس موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی توفیق خاص سے، اس کی کرم نوازی سے ہم مسجد میں آ گئے، تو اب مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ جب مسجد میں بندہ داخل ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی نیت پاک کر لے۔ پاک نیت کر کے مسجد میں داخل ہونا کا یہ پہلا ادب ہے، اور نیت کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کر لے۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کر لے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر سے بندہ وضو کر کے نکلے۔ یہ جو مساجد کے اندر وضو خانے بنے ہوتے ہیں، واش رومز بنے ہوتے ہیں، یہ مسافروں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہمارا گھر اگر قریب ہے، باہر سے نہیں آ رہے، گھر سے ہی آ رہے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ، یہ ایک مسجد کا بہترین ادب ہے کہ بندہ گھر سے ہی وضو کر کے مسجد کا مسافر بنے۔ اس کی بہت زیادہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ بندہ جب گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ اور دوسرا، جو بندہ
باوضو ہوتا ہے، میں نے کل ہی ایک حدیث پاک سماعت کر رہا تھا کہ اللہ اسے اگر وضو کی حالت میں جس بندے کو موت نصیب ہو جائے، اس کا وقت آخر آ جائے، اللہ اس کے لیکھ میں شہادت کا رتبہ بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی کمی والی بات نہیں ہے، دیکھیں نا جی بندہ، اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ باوضو رہتا ہے وقت آخر اس کا اس انداز میں، اس زاویے میں آتا ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے اور اس کا وقت آخر آسانی والا آتا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب مسجد کا یہ ہے، ایک تو نیت اور دل پاک صاف کر لیں، اور وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ آپ مسجد میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد اپنا ظاہری جو لباس ہے ذرا اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں، ہم کس بارگاہ میں جانے لگے ہیں، کس بادشاہ کے حضوری ہمیں نصیب ہونے والی ہے، کیا ہمارا لباس اس وقار کا ہے، اس شان کے مطابق ہمارا لباس ہے کہ اس عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، تو ہمارا لباس بھی اسی زاویے کا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سرسری اپنی ظاہری حیت پر اپنی نظر ڈالیں، کیونکہ آپ ایک عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس لیے یقین کر لیں کہ آپ کا لباس باوقار اور ظاہری شکل و صورت شریفانہ ہونی چاہیے۔ مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو عاجزی کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، جو عام طور پہ مساجد کے دروازوں پہ لکھی ہوتی ہے دعا، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کچھ اور پڑھ لیں تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ دعا یہ ابن ماجہ کتاب المساجد کے اندر ہے، یہ حدیث نمبر 771 ہے جی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کبار فرماتے ہیں حضور کا معمول تھا جب حضور مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ اکابرین امت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی، پھر اس کے بعد فرماتے وفتح لی ابواب رحمتک، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول پاک کے ذات پہ سلام بھیجتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر یہ سارا نہ بھی ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ مسجد کا دوسرا ادب ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لی جائے، نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی سنت۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا، ایک گھڑی کے لیے بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے تو اعتکاف کی نیت کر لیتے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یقعد فی المسجد ساعتا ینوی بہ الاعتکاف، مسجد میں کچھ دیر کے لیے بھی ٹھہرتے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کا، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ جو حدیث پاک میں نے پیش کی یہ شرح مشکل الآثار کی حدیث پاک ہے جی۔ اس کے بعد مسجد کے داخل ہونے کا جو تیسرا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جوتے کس طرح اتارے جائیں۔ عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بے ہنگم سا نظام ہوتا ہے۔ مسجد میں ہم ایک ڈسپلن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو مسجد کے باہر بھی آنے والے لوگوں کو بھی ایک ڈسپلن نظر آنا چاہیے، جوتے ایک ترتیب کے ساتھ اتارے جائیں تاکہ جب واپسی پہ بھی جائیں تو ایک ترتیب آپ کو قائم و دائم نظر آئے۔ مسجد کے ادب کا تقاضا ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دیں، کیونکہ جوتے عام طور پر صاف نہیں ہوتے۔ اللہ کا فرمان ذیشان ہے جب بھی کسی مقدس مکان میں داخل ہو تو فرمایا جوتے اتار دیا کریں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں سو تم جوتے اتار دو۔ تو مقدس مقامات پہ جب بھی جائیں تو جوتے پہلے اتار دیے جائیں۔ جو جوتے اتارنے کا طریقہ ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے بایاں جوتا اتاریں اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بایاں جوتے کے اوپر رکھ لیں، یہ جو شرعی طریقہ ہے۔
بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکال کے اس کو جوتے کے اوپر رکھ لیں، پھر دایاں جوتا اتار کر دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، مستدرک للحاکم کتاب الطہارت کی حدیث ہے، حدیث نمبر 791 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من السنتی اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھو، یہ مسجد کا ادب ہے۔ چوتھا ادب مسجد کے اندر داخل ہونے کا یہ ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر لیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلام ہوتا ہے، ہر چیز کا سلام ہے، اور مسجد کا سلام 2 رکعت نماز تحیت الوضو یا تحیت المسجد ہے۔ البتہ جو مکروہات وقت ہیں تو اس زاویے میں نماز نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تحیت المسجد کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اس میں ایک حدیث پاک میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ معراج کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو اس کی ایک جانب سے بڑی دھیمی سی آواز آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی آئی۔ جناب جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ تو جناب جبریل نے عرض کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے مؤذن بلال کے چلنے کی آواز ہے، یعنی یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ اگلے دن صبح کی نماز پر آپ نے حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بلال حدثنی بأرحا عمل عملتہ عندک فی السلام منفعۃ فإنی سمعت اللیلۃ خشفا علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال مجھے اپنا عمل تو بتاؤ جو تم نے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو اور اس پر تمہیں سب سے زیادہ نفع کی امید ہو، عمل بتاؤ۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یہ بلال سے پوچھا اور یہ فرمایا کہ میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی، جوتوں کی آہٹ سنی، آواز سنی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ جو حدیث پاک ابھی میں نے بیان کی یہ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 2458 ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ما عملت عملا فی السلام ارجع عندی منفعۃ من انی لا اطہر طہورا تاما فی ساعۃ من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلیہ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے عرض کی میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی منفعت کی مجھے سب سے زیادہ امید ہو سوائے اس کے کہ رات یا دن کو جب بھی میں مکمل وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے ساتھ ہی اتنی رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میرا ایک خاص عمل ہے، اس خاص عمل کے علاوہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحیت الوضو کی پابندی کرتے تھے اور اس کے بدلے انہیں یہ بلند مقام نصیب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی گئی۔ اللہ اکبر۔ پانچواں مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں غیر ضروری دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ جتنی دیر مسجد میں گزاریں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر و اذکار کریں اور درود شریف میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، کیونکہ مساجد انہی کاموں کے لیے بنائی گئی۔ یہ جو نیکی والے کام جتنے میں نے بیان کیے مساجد کے بنانے کا مقصود اور مقصد اور مدعا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں لغویات، دنیاوی باتیں اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پرہیز کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے شعب الایمان کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2701 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجۃ، فرمایا
لہٰذا تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، یعنی تم ان سے گفتگو نہ کرنا، گفتگو میں شریک نہ ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ تم ان کی گفتگو میں شریک ہوگے تو تمہارا مدعا اور تمہارا مقصود بھی وہی ٹھہرے گا جو ان کا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ ہمارے ہاں بالکل پورے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بالکل پھیل چکی ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ایک عام سا ہمارا ایک معمول بن گیا ہے۔ مجھ سمیت مسجدیں آج کل ہم دیکھیں تو چوپایوں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، 4 بندے وہاں پہ ہوتے ہیں، 4 بندے وہاں پہ، 2 ادھر 2 ادھر، اور آپس میں وہ سارا معاملہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، مسجد کو دنیاوی باتوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے تبیید الصحیفہ، یہ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکلام فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد میں دنیاوی گفتگو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں دنیاوی بات نیکیوں کو فرمایا ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو جب ہم ٹائم نکال کر، وقت نکال کر، پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ لینے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے تو لینے کی بجائے کہیں ہم دینے والے نہ بن جائیں۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد کو دنیاوی باتوں سے، دنیاوی امور سے ہمیں پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ جو آج ہم نے سنا، جو ہم نے سنایا، 10ویں روزے کی برکت سے آج وصال با کمال ہے سیدہ عالم سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کے وصال کے دن کے تصدق سے اللہ ہم سب کے معطا کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔